نمبر 10 آیت نمبر رکوع نمبر ہے 8. 7واں رکوع ختم ہو رہا ہے اور 8واں شروع ہو رہا ہے، اور آیت نمبر ہے 62. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم هم يحزنون. ان الذين آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور عیسائی، وین، اور بے دین لوگ، صابئین بے دین. ان میں سے من آمنا، جو آدمی بھی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور عمل کیے اس نے صالحا اچھے، فلہم اجرہم عند ربہم، بس ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور یہ غمگین نہیں ہوں گے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور عیسائی، والصابئین، اور بے دین لوگ، من آمنا، جو بھی ایمان لایا ان میں سے اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیے اچھے، فلہم، پس ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور یہ غمگین نہیں ہوں گے. ترہیب کے بعد ترغیب، اور ڈرانے دھمکانے کے بعد پیار، یہ قرآن کریم کا خاص اسلوب ہے. یعنی قرآن کریم میں کبھی ایسا ہوگا کہ لوگوں کو ڈرایا جائے گا، ترہیب کہتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو شوق دلایا جاتا ہے، اس کو ترغیب کہتے ہیں. تو قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ اگر وہ کسی مقام کے اوپر ڈرائے لوگوں کو، اگر تم نے یہ کیا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، تو پھر ساتھ ہی اللہ رب العالمین ترغیب بھی دیتے ہیں، شوق بھی دلاتے ہیں. تو ڈرانے کے بعد رانا، اور ڈرانے کے بعد پیار کرنا، یہ قرآن کریم کا ایک خاص اسلوب ہے. تو یہاں بھی اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی شدید مذمت کی ہے. یہ بھی فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر دردناک عذاب آسمان سے اتارا. اور پھر یہ دیکھو 7 والی آیات میں ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، مسکینی غضب کے ساتھ یہ لوٹے ہیں، اور
یہ ساری چیزیں ترہیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب ان آیات کے نازل ہونے کے بعد کوئی یہ سمجھ سکتا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جب اس قدر سرزنش فرمائی ہے اور اس قدر ڈرایا ہے، تو اب اگر ہم ایمان لے بھی آتے ہیں تو ہمارے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یا یہ ہے کہ کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس قدر شدید مذمت کے بعد اللہ رب العالمین کا دروازہ بند کر دیا ہو، تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ہم نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی کہ بنی اسرائیلیوں نے ایسی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں، اگر یہ لوگ دین کو اختیار کریں گے تو ہم ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ پہلی بات اس سے یہ سمجھائی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین توبہ کا دروازہ کسی کے اوپر بند نہیں فرماتے۔ اسرائیل خواہ کتنی ہی مبغوض اور ناپسندیدہ قوم کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھائی گئی ہے کہ دین اسلام کی بنیاد قوم اور نسل کے اوپر نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کی بنیاد ہے اسلامی تعلیمات کے اوپر، اور اسلامی تعلیمات نام ہے دو چیزوں کا، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح۔ بس جو قوم و نسل بھی، جو خاندان بھی ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرے گا وہ دیندار بن جائے گا۔ تو مسلمان بننے کے لیے جی ضروری ہے کہ انسان ایمان کو اور اعمال صالحہ کو اختیار کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف دعوے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں اگر یہ دعویٰ کرتا رہوں کہ میں مسلمان ہوں، لیکن میرے اندر ایمان نہیں پایا جاتا، میرے اندر اعمال صالحہ نہیں پایا، اس دعوے سے میں مسلمان نہیں بن جاؤں گا، دیندار نہیں بن جاؤں گا، بلکہ دیندار بننے کے لیے مجھے زبانی دعویٰ کرنے کے بجائے ایمان کو اور عمل صالح کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اب میں نے مثلا فرض کیجیے ساری زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن میرے اندر ایمان پایا جاتا ہے، میں اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان رکھتا ہوں، قیامت پر میرا ایمان ہے، رحمت للعالمین کی ختم نبوت پر میرا ایمان ہے، اور میں اسلامی تعلیمات کے اوپر کبھی بھی میں نے زندگی میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہا، تو اس کے باوجود میں مسلمان ہوں، دیندار ہوں، اللہ رب العالمین میرا حشر دینداروں میں فرمائیں گے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو صبح سے شام تک تسبیح پڑھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کا اللہ کی ذات و صفات کے اوپر ایمان نہیں ہے، قیامت پر اس کا ایمان نہیں ہے، رحمت للعالمین کی تعلیمات ختم نبوت پر اس کا ایمان نہیں ہے، اعمال صالحہ سے اس کا کوئی لگاؤ نہیں ہے، تو ہزار دعویٰ کرے، تسبیح پڑھے، تو یہ کبھی بھی مسلمان اور دیندار نہیں کہلا سکتا ہے۔ دیندار کہلانے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے دعویٰ نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر انسان اختیار کرے گا ایمان کو اور اعمال صالحہ کو۔ اور تیسری بات یہ سمجھائی گئی ہے کہ کوئی انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، سب سے بڑا گناہ تو کفر و شرک ہے، تو کوئی انسان کفر و شرک کے اندر مبتلا ہے، لیکن جس وقت وہ سچے دل کے ساتھ اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لائے گا اور جناب رحمت للعالمین کی ختم نبوت پر ایمان لائے گا، اعمال صالحہ کو اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو، جن میں سب سے بڑا گناہ کفر و شرک ہے، اللہ ان سب کو ختم فرما دیں گے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جب کوئی انسان سچے دل کے ساتھ اسلام قبول کرتا ہے تو ماضی کے جتنے گناہ ہوتے ہیں بشمول کفر و شرک کے اللہ تعالیٰ سب کے اوپر معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ تو ان آیات سے ہمیں سبق یہ ملا کہ مسلمان بننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسلمان بننے کے لیے ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین کسی کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں فرماتے، سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہودی آئیں ایمان عمل صالح کو اختیار کر لیں، یہ بھی مسلمان بن جائیں گے، عیسائی آئیں ایمان عمل صالح کو اختیار کر لیں، یہ بھی مومن بن جائیں گے، بے دین لوگ آئیں ایمان عمل صالح کو اختیار کر لیں، یہ بھی دیندار بن جائیں گے، اور ان کو بھی آخرت میں وہی بدلہ ملے گا، فلا خوف علیہم یحزنون۔ دیکھیے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اس سے مراد ہے امت محمدیہ،
اچھا، والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، یہودی، والنصارى اور عیسائی لوگ، والصابئین اور بے دین، جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، کسی آسمانی کتاب پر ان کا ایمان نہیں، کسی نبی کو وہ نہیں مانتے، ان میں سے جو بھی من آمن باللہ ایمان لائے گا اللہ کے اوپر، یعنی اللہ کی ذات صفات کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ایمان لانا، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کی اچھے، فلا خوف علیہم، پس ان کے لیے ان کا اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور یہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یہ پڑھیے میرے ساتھ، ان آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون کا کیا ترجمہ ہے؟ اچھا، ولا خوف علیہم کا کیا ترجمہ ہے؟ من کا ترجمہ بتائیے۔ ان الذین آمنوا میں ان کا کیا ترجمہ ہے؟ ٹھیک ہے۔ والذین ہادو کا کیا ترجمہ ہے؟ وغربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کا کیا ترجمہ ہے؟ محتاجی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور لوٹے وہ اللہ کے غضب کے ساتھ۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ کا کیا ترجمہ ہے؟ یعتدون۔ وَكَانُوا، اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ تھوڑا سا سن لیجئے۔ بسم اللہ